یہ 4 نومبر 1847 کی ایک شام تھی۔ اسکاٹ لینڈ کے ایک ڈاکٹر کے کمرے میں اس کا ملازم داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر اور اس کے 2 ساتھی اپنی کرسیوں سے گر کر فرش پر الٹے بے ہوش پڑے ہیں۔ ملازم نے سمجھا کہ ان لوگوں نے شاید آج کوئی تیز قسم کی شراب پی رکھی ہے جس کی بنا پر ان کا یہ حال ہوا ہے۔ اس نے انہیں فرش سے اٹھا کر کرسیوں پر بٹھایا، ان کے کپڑے درست کیے اور خاموشی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ مگر بات دوسری تھی۔ یہ دراصل سر جیمز سمپسن اور ان کے 2 اسسٹنٹ تھے۔ انہوں نے انسانی جسم پر کلوروفارم کے اثرات کا تجربہ کرنے کے لیے پہلی بار اس کو سانس کے ذریعے اپنے اندر داخل کر لیا تھا۔ جیمز سمپسن 1811 میں اسکاٹ لینڈ کے ایک غریب نان بائی کے 7 لڑکوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ 4 سال کی عمر میں اس نے اپنے گاؤں کے اسکول میں تعلیم شروع کی۔ اس نے تعلیم میں اتنی دلچسپی دکھائی کہ اس کا باپ اور 6 بھائی اس بات پر راضی ہو گئے کہ خود انتہائی ضروری خرچے پر قناعت کر کے بہت کم پیسوں میں گزارا کر کے اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر بھیجیں۔ اس طرح وہ ایڈنبرا یونیورسٹی پہنچا اور ڈاکٹری میں اس وقت کی سب سے بڑی ڈگری یعنی MD حاصل کی۔ ڈاکٹر سمپسن کو اپنی ریسرچ اور اسٹڈی کے دوران معلوم ہوا کہ کلوروفارم بے ہوش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس نے اس کی تحقیق شروع کی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ آپریشن کے وقت اگر مریض کو وقتی طور پر کلوروفارم کے ذریعے بے ہوش کر دیا جائے تو اس کو چیر پھاڑ کی بھیانک تکلیف سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنی تحقیق جاری رکھی، یہاں تک کہ خود اپنے آپ پر تجربہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کلوروفارم تو بے ضرر بے ہوشی کے لیے کامیاب طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس طرح غریب نان بائی کا یہ لڑکا انسان کو وہ چیز دے سکا جس کو ڈاکٹر براؤن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، "One of the God's best gifts to his suffering children"، یعنی دکھی انسانوں کے لیے خدا کا بہترین تحفہ یہ کلوروفارم ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے آپریشن کی بھیانک تکلیف مریض اس سے جان چھڑا سکے اور بے ہوشی کے ذریعے آرام سے آپریٹ کروا سکے۔ جدید دنیا میں مغرب کی امامت کا راز اسی قسم کے باحوصلہ افراد ہیں جنہوں نے اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کیا اور انسانیت کی خدمت کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، اپنے وقت کا بھرپور استعمال کیا اور اس طرح دوسرے لوگوں کی زندگیاں بچائیں، دوسرے لوگوں کو خطرے سے بچایا۔